السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ آج کا ہمارا ناول ہے اپنوں کی خوشی عید میری، از قلم رمشا انصاری، مکمل ناول۔ اماں پیسے دے دو نا، دیکھو سامنے والی ریشا بھی مہندی لگوانے جائے گی، مجھے بھی لگانی ہے۔ 15 سالہ آمنہ منہ بسوڑے اپنی ماں سے مخاطب تھی۔ اس کی بات سن سلائی مشین پر بیٹھی رضیہ کے کام کرتے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے موٹے فریم کے چشمے کو آنکھوں سے ہٹا کے انگلیوں سے آنکھوں کے کنارے کو دبایا تھا۔ پورا دن کام کرنے کے بعد اب اس کی آنکھیں بھی تھکاوٹ سے درد کرنے لگی تھیں۔ آج آخری روزہ اور چاند رات تھی، جس کی وجہ سے اسے گھر کے کاموں کے ساتھ سلائی کے کپڑے بھی نپٹانے تھے۔ سلائی کے آنے والے پیسے اس نے لوگوں سے پہلے ہی ایڈوانس لے کر رمضان میں خرچ کر دیے تھے اور اب وہ سوچوں میں گم تھی کہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کیسے پوری کرے۔ شوہر روز کے مزدوری کرنے والا تھا۔ احمد عید پر کام سے فارغ ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں غریب طبقے کے لوگوں کے لیے آٹا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں گھر کے ایک افراد کی کمائی سے بھلا کیسے گزارا ہو سکتا تھا۔ اپنے شوہر اور بچوں کے لیے ہی وہ اپنی ہمت سے بڑھ کر محنت کر رہی تھی، مگر اب جیسے آدھی رات کو اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ تھکن سے زیادہ خالی جیب اور بیٹی کی معصومانہ خواہش نے اس کی ہمت چھین لی تھی۔ اماں شاید تم بھی تھک گئی ہو، سارا دن سے کام کر رہی ہو، کتنا رہ گیا ہے؟ اپنی ماں کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ خدا کی رحمت اپنی خواہش بلائے متفکر ہوتی پوچھنے لگی تھی۔ کچھ نہیں چندا، بس آخری قمیض رہ گئی ہے رقیہ کی، وہ مکمل کر دوں گی۔ رضیہ ہمت مجتمع کرتی پھر سے سیدھی ہو کے سلائی مشین کی ہتھی چلانے لگی۔ اماں تم بہت تھک گئی ہو، چھوڑو، بس رقیہ باجی کو واپس دے دو اس کی قمیض۔ ایمان اپنی ماں کا اترا ہوا چہرہ دیکھ ضد کرنے لگی تھی۔ نہیں اماں، نہیں ایمان، میں رقیہ سے سارے کپڑوں کے پیسے پہلے لے چکی ہوں۔ اگر ابھی میں اس کا کام مکمل نہیں کروں گی تو وہ وعدہ خلافی ہوگی اور پھر رقیہ کبھی بھی کام نہیں دے گی۔ رضیہ خشونت سے کہتی کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ ایمان بھی اپنی ماں کے قریب بیٹھ کر اسے کام کرتی دیکھنے لگی تھی۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد رضیہ نے رقیہ کے کپڑے تھیلے میں ڈال کر سلائی مشین بند کی اور لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ ایمان رضیہ کے پیر دبانے لگی جو شوگر کے مرض کی وجہ سے سوجن کا شکار تھے۔ رضیہ آنکھیں موندے دل میں خود کو للکارنے لگی تھی کہ وہ کیسی ماں ہے جو اپنی بیٹی کو عید کی چھوٹی سی چھوٹی خوشی نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ مہندی خرید کر خود ہی اپنی بیٹی کے ہاتھوں پر لگا دیتی تاکہ کل عید کے دن جب وہ اپنی سہیلیوں سے ملتی تو کی مہندی سے رنگے ہاتھ دیکھ کے احساس نہ کرتی کہ وہ ابھی سوچ رہی تھی جب لکڑی کا بوسیدہ سا دروازہ کھول کر رقیہ ہانپتی ہوئی پیشانی سے آنکھیں پھیلائے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ارے رضیہ باجی، تم سے ایک کام پڑ گیا ہے، یہ میری بھتیجی کی قمیض سی دو، اسے کل عید کے دن پہننی ہے۔ دراصل اس نے جس درزن کو دی تھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس نے واپس کر کے معذرت کر لی۔ اب میری بیچاری بھتیجی پریشان گھوم رہی ہے۔ میں بڑی آس لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، بھلے تم اپنی منہ مانگی قیمت وصول کرنا۔ رقیہ کی بات سن رضیہ کے چہرے پر مسرت سی چھائی تھی۔ وہ خوشی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہاں رقیہ ضرور، اس نے خوشی سے کہا جب ایمان درمیان میں بول پڑی تھی۔ نہیں اماں، تم صبح سے کپڑے سلائی کر رہی ہو، اب بہت تھک گئی ہو، اس لیے رقیہ باجی اماں تمہارے کپڑے نہیں سلائی کریں گی۔ ایمان نے اضطرابی کیفیت میں نفی کی تھی۔ اس کی بات سن رقیہ نے برا سا منہ بنا لیا تھا۔ ارے نہیں رقیہ، یہ تو جلدی ہے، تو بس مجھے قمیض دے جا اور 2 گھنٹے بعد لے جانا، بس مجھے پیسے پہلے دے دے، مجھے کچھ کام ہے۔ رضیہ تجسس سے گویا ہوئی تو رقیہ خوش ہوتی اس کے ہاتھ میں 2000 روپے رکھ گئی۔ یہ لے میری بچی، تو بھی مہندی لگوا لے اور پسند کی چوڑیاں لے آ۔ رقیہ کے جاتے ہی رضیہ نے 500 کا نوٹ اپنی ایمان کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ اپنی ماں کی بات سن کر ایمان خوشی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اماں تم میرے لیے اتنی تھکن میں بھی کام کرو گی، اماں تم بہت اچھی ہو، اپنی عید کی خوشیاں چھوڑ کر تم ہماری عید سنوارنے کے لیے اتنی محنت اور صبر کر رہی ہو۔ وہ ان کے گلے سے لگی جذباتی ہو گئی تھی۔ میرا پتر، ایک عورت کی عید اس کے اپنوں کی خوشی سے ہوتی ہے، اس کی اپنے خوش تو وہ اس دنیا کی سب سے خوش ترین انسان ہے۔ چل
اب تو جا اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہونا، ہاں صبح کے لیے ایک سوئیوں کا پیکٹ لے آنا، تمہارے ابا نماز پڑھ کے آئیں گے تو میٹھا کھائیں گے۔ رضیہ کا چہرہ بھی خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ اس کی بات سن ایمان خوشی سے جھومتی باہر کی طرف لپکی تھی۔ اپنی ساری تکلیفیں بھلاتی رضیہ پھر سلائی مشین دوبارہ چلانے لگی تھی۔ 2 گھنٹے لگاتار کام کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت سی قمیض تیار کر دی تھی۔ اس بار تھکن کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ خوشی سے سرشار ہوتے دل کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی منتظر تھی۔ چند پلوں بعد ایمان نے گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے رضیہ کو اپنے ہاتھوں کی خوبصورت مہندی اور چوڑیاں دکھائی تھیں۔ اماں اب کل میں بھی اپنی دوستوں کو اپنی مہندی اور چوڑیاں دکھاؤں گی، اور ہاں اماں یہ لو تمہاری سوئیاں کا پیکٹ۔ ایمان نے چہکتے ہوئے سوئیاں کا پیکٹ نکال کر رضیہ کے آگے کیا تھا، جس کے اوپر کشادہ اور خوبصورت الفاظوں سے اپنے گھروں کو جنت بنانے والی صنف کے لیے عید مبارک صنف آہن لکھا تھا۔ ختم شد۔ امید ہے فرینڈز آپ کو یہ خوبصورت سا چھوٹا سا ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیکس کومنٹ سیکشن میں ضرور دئیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔